الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. صلاة. دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اور کسی بھی شعبے حیات سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا. جو دیدار ہے وہ اپنی منزلی زندگی میں بھی دیدار، بیرونی زندگی میں بھی دیدار، وہ اپنے معاشیات میں بھی دیدار، اپنے اخلاقیات میں بھی دیدار، اپنے معاشرتی تعلقات میں بھی دیدار، اور پھر اپنے سیاسیات میں بھی دیدار. کوئی بھی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو دین کے حدود سے باہر ہو. اب دین کا جو عملی قانون ہے اور اسی کا نام شریعت ہے، تو شریعت بھی کسی شعبہ حیات سے مخصوص نہیں ہوگی، بلکہ اندرونی اور بیرونی زندگی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی وہ سبھی شریعت کے حدود میں داخل ہوگی. اس لحاظ سے فقہ اسلامی کے شعبے ہو گئے جن کو جب فنی حیثیت سے تقسیم کی گئی تو وہ 4 شعبے ہیں. یعنی پوری فقہ وہ تقسیم ہوئی تو اس کے 4 حصے ہو گئے. عبادات، عقود، ایقاعات اور احکام. اب ابھی تو یہ غیر عام فہم باتیں ہیں جو فقہ کی تعلیم حاصل کیے ہوئے افراد ہیں، وہی اس کے معنی سمجھیں. مگر اس کی عقلی تقسیم کس بنیاد پر ہے اسے جب میں عرض کروں گا تو پھر سبھی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر یہ بھی سمجھ لیں گے کہ انحصار انہی میں ہے. اب ان کے آگے کوئی بھی زندگی کا شعبہ، کوئی بھی باب انسانی افعال کا ایسا نہیں ہو سکتا جو اس دائرے سے باہر ہو. اور اس کی تقسیم کی بنیاد میں ہوئے. اور عقلی
طور کے اوپر ایک بات ہے جسے ہر زبان میں منطق پائی جاتی ہے، وہ خیال انگریزی کا حضرات تھی، وہ چاہے اصطلاحیں بدلی ہوئی ہوں لیکن وہ بھی منطق بولتے ہیں۔ تو جہاں تلاش سے قسمیں مرتب کی جائیں وہاں تو گنجائش ہوتی ہے کہ ہمیں تلاش سے 4 قسمیں ملی، ممکن ہے کوئی 5ویں قسم بھی ہو۔ ان میں انحصار یقینی نہیں ہوتا، لیکن جو تقسیم ہاں نہیں کے اصول پر ہو کہ یا یوں ہے یا یوں نہیں ہے، تو وہاں پھر انحصار عقلی ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی تیسری قسم نہیں نکل سکتی، کیونکہ وہ ثبوت و نفی، ایجاب و سلب، اور ہماری زبان میں ہاں نہیں، اب اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم کیا ہوگی؟ تو اب میں جو عرض کروں گا اس میں دیکھیے کہ ہر منزل پر یہ ہاں نہیں آ جاتا ہے، تو اب اس کے بعد آگے کوئی تیسرا شعبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب پہلی تقسیم تو یوں ہے ہاں نہیں کے طور پر، ثبوت و نفی کے طور پر، کہ انسان کے جو افعال ہیں وہ یا تو ایسے ہیں کہ ان میں قربت اللہ کی نیت کی ضرورت ہے، بغیر نیت وہ عمل ہو ہی گا نہیں، وہ عمل نہیں ہوگا صورت عمل چاہے ہو۔ مثلا نماز بغیر نیت نہیں ہو سکتی، قربت اللہ کی نیت ضروری ہے، مگر شکل نماز ہو سکتی ہے، وہی اس کو سب کچھ پڑھے، وہی تمام اجزاء جو ہیں انہیں عمل میں لائے، قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، قعود بھی ہو، ہر چیز جہاں نمازی اٹھتا ہے وہیں پر ہی اٹھے، جہاں نمازی بیٹھتا ہے وہاں بیٹھے، جہاں نمازی جھکتا ہے وہاں یہ جھکے، جہاں سیدھا ہوتا ہے وہیں سیدھا ہو۔ لیکن اگر نیت نہیں ہے تو وہ اٹھا بیٹھی ہے، نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جو قصد قربت سے ہو، نیت کے ساتھ ہو، یعنی یہ کام کی وقوع میں نہیں آئے گا۔ جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ ہے کہ کسی نے فارسی میں کہا تھا کہ کہ نماز بغیر وضو نہ میں شبت من بارہا کردم و شد۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، میں نے بہت دفعہ پڑھی اور ہو گئی، تو وہ اس طرح کا ہو جانا اور بات ہے، مگر حقیقت میں جس کا نام نماز ہے وہ بغیر ان شرائط کے نہیں ہوگی اور بغیر نیت کے نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزے میں جتنی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں وہ سب ترک رکھتی نہیں، اور وہی بالکل انہیں حدود کے مطابق صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک، مگر
نیت نہیں تھی تو وہ فاقہ ہوگا جس کا نام روزہ ہے، وہ کام انجام نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے سفر مکہ کیا، سب کچھ وہی کیا، خانہ کعبہ کا چکر بھی لگایا، گرد سے گھومے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگائی، اور جناب عرفات میں جا کے دن بھر چلچلاتی دھوپ میں ٹھہرے بھی رہے، اور مینا میں جا کر اتنی بھی محنت سے ماشاءاللہ ریاضت کر کے بالوں کو پالا ہو، سر کے بالوں کی پرورش جتنے بھی ذوق و شوق سے کی ہو، مگر اس قربانی کو بھی وہاں کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ کیا مگر قربتاً اللہ کی نیت سے کچھ نہیں تھا۔ اب وہ کیا ہو، کیا نیتیں دنیا میں ہوتی ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہے اور نیت نہیں ہے تو سفر مکہ ہوا، لیکن ایک عدد حج نہیں ہوا۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو وقوع ہی میں نہیں آ سکتے قانون اسلام کے روح سے، جب تک کہ نیت نہ ہو۔ تو اس قسم کے اگر کام ہیں کہ جن کے انہیں نیت کی شرط ہے، قربت اللہ کے قصد کی شرط ہے، تو یہ باب ہے کون؟ اس کا نام ہے عبادات۔ اب اس کے مقابل میں دوسری قسم یہ ہے کہ نیت کی شرط نہیں ہے، تو وہی ہاں نہیں ہو گیا، یا نیت کی شرط ہے یا نیت کی شرط نہیں ہے۔ اگر نیت کی شرط ہے تو وہ عبادات ہے، اور اگر نیت کی شرط نہیں ہے تو پھر سے ایک تقسیم ہاں اور نہیں کے طور پر۔ وہ یہ ہے کہ ان کے وقوع میں کوئی صیغہ ضروری ہے، یعنی کچھ الفاظ ہیں جو ادھر سے، نیت تو قبیل الفاظ نہیں ہے، وہ ہمارے ناسمجھ نمازی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نیت ان الفاظ سے ہوگی۔ نماز پڑھتا ہوں میں اور 2 رکعت مثلا یا 3 رکعت جائے پڑھنا ہوں، اور وہ سب قربتاً اللہ، یہ الفاظ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ نیت یہ، اور اسی لیے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی نیت کرنا بھول گیا تھا، تو یہ کیا ہے، کیا بھولے تھے؟ یہ نہیں الفاظ کہنا حقیقت میں بھولے تھے، نیت اصل میں دل و دماغ میں ان تصورات کا ہونا ہے، اور نیت وہ محرک نفس ہے جو لاتا ہے مصلے پر۔ وہاں بھولنے سے کوئی معنی ہی نہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تھا، نماز کا ذہن میں تصور نہ تھا، تو آپ خاص اس وقت پر مصلے پر آئے ہی کیوں؟ اگر آپ کو وضو کرنا نہیں تھا، نیت وضو کی نہیں تھی، تو آپ نے یہ لوٹا اس خاص وقت پر کیوں اٹھایا، اور اس خاص وقت پر آپ نے یہ چلو کیوں منہ پر ڈالا؟ تو بس جس نے یہ کام کرایا وہی نیت ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت کچھ الفاظ کا،
نیت تو الفاظ کا نام نہیں، ذہن میں تصور کا ہونا ہے. یہ قربت اللہ بھی لفظوں سے قربت اللہ کہہ رہے ہیں، اور ذہن میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہے، کسی اور کے خواہش کی تکمیل ہے یا کسی اور مقصد کی تکمیل ہے. جو میں نے کہا کہ ہوا سب مگر قربت اللہ کی نیت سے نہیں ہوا، تو وہ بھی ممکن ہے کہ لفظوں سے ہوا ہو. اس نے جس نے بیچارے نے کسی اور کے کہنے سے عید کیا، اس نے بھی لفظی نیت تو کی تھی، احرام باندھا تھا، تو اس وقت اس نے بھی وہی الفاظ کہے تھے کہ قربت اللہ میں احرام باندھتا ہوں. لیکن ان لفظوں کا کہنا قربت اللہ کی نیت نہیں تھا، وہ تو دل کی گہرائیوں سے جو واقف ہو وہ جانے کہ قربت اللہ ہے یا نہیں ہے، وہی عالم الغیب سمجھے. اس لیے ہمیں کسی کے حج پر حکم لگانے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ تو جی قربت اللہ نے نمائش کی ہے. آپ نے دل کو شرافتہ کر کے دیکھا، دماغ کا تجزیہ کر کے دیکھا کہ وہ قربت اللہ ہے یا نہیں. میں تو کلی عرض کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کر سکتا کہ کس کا عمل قربت اللہ ہے اور کس کا عمل قربت اللہ نہیں ہے. لیکن اصول یہ تو نیت تو الفاظ کا نام نہیں ہے، مگر صیغہ جس کا نام ہے وہ الفاظ کا نام ہے. وہاں قربت اللہ کی شرط نہیں ہے، ان معنوں کی نیت نہیں ہے. یعنی اگر ان کہتو اور قبلتو کہہ کے رشتہ قائم کیا گیا تو وہ رشتہ بہرحال عقد ہے، چاہے وہ قربت اللہ ہو، چاہے باپ کے حکم سے ہو، چاہے وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہو. خواہش نفس کی تکمیل کے لیے بھی ہے، مگر ان کا تو اور قبیلتوں کے الفاظ کے ساتھ ہے تو وہ قانونی ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو مادی غرض تھی. ارے جناب، مادی غرض صحیح مگر باضابطہ تھی. مادی غرض کی تکمیل اس نے ضابطے کے تحت میں کی ہے. یہ تو نافہمی کا اعتراض ہے کہ کوئی کہے کہ اگر دائمی رشتہ ہے تو وہ واقعی کوئی مقدس چیز ہے، اور اگر فرض کیجیے وقتی رشتہ ہے تو وہ تو خواہش نفس کی تکمیل ہے. میں کہتا ہوں دائمی رشتہ بھی خواہش نفس کی تکمیل ہوا کرتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ باضابطہ ہے یا بے ضابطہ ہے. اگر بے ضابطہ دائمی تعلقات ہیں وہ بھی نہ جائے، اور اگر باضابطہ وقتی تعلق ہے تو وہ بھی جائے. بولوا دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے بولے. مگر بہرحال وہ الفاظ جب جاری ہوں تب قانون شرع کے مطابق صحیح ہوگا، بغیر اس کے صحیح نہیں ہوگا. ان الفاظ کا نام صیغہ ہے، تو معلوم ہے کہ نیت کی شرط نہیں ہے. یہاں قربت اللہ کے قصد کی ضرورت نہیں ہے، مگر صیغے کی ضرورت ہے. بغیر صیغے کے وقوع میں نہیں آئے گا. وہ مادی مفادات پورے ہو جائیں گے، مگر جس کا نام اس کی طرف سے زوجیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. قانونی طور پر وہ شوہر اور زوجہ نہیں بنیں گے. تو جہاں صیغے کی
ضرورت ہے. تو اب وہی کہ یا صیغے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، پھر وہی وجود و عدم آ گیا. جہاں قبض قربت کی نہیں ضرورت وہاں یہ تقسیم آ گئی کہ یا صیغے کی ضرورت ہے یا صیغے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو نہیں ہے اس کو الگ رکھیے. جہاں صیغے کی ضرورت ہے اب پھر اس میں دو قسمیں، یا دو طرفہ صیغے کی ضرورت ہے یا ہے تو صیغے کی ضرورت مگر دو طرفہ نہیں. تو جہاں دو طرفہ ضرورت ہو یعنی اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. ایک طرف سے ایجاب ہو ایک طرف سے قبول، دو طرفہ صیغے کی ضرورت ہے. یہ لاکھ کہہ رہا ہے اس کا وکیل انکار تو وہ بولتے ہی نہیں قبل تو یہ پوری تصویر پہنچ ڈالے انکار کی اور ضرورتوں کی، مگر اب رکوع میں نہیں آئے گا. جب وہ ایک دفعہ کہہ دے قبل تو تب اب رکوع میں آئے گا. تو طرفین سے ان الفاظ کی ضرورت ہے. وہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، اس میں قصد انشاء ہے. یعنی قصد انشاء کے معنی بھی بہت سے صاحبان علم اب خواہ غلط فہمی سے یہ دوسروں کو گویا مرغوب کرنے کے لیے نہیں جناب، ہر ایک آدمی تھوڑی وقت ہو سکتا ہے. وہ قصد انشاء اتنی مشکل بات ہے، یعنی بغیر ہمارے وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ لفظ یاد بھی کر لیجئے تو فتح العوام میں دیکھتے، اور ممکن ہے کہ کسی سے مشق کر کے وہ ہیں کتنے حرف اس میں جس میں قرأت کی ضرورت ہے. انکحتوں میں صرف ایک عدد ہے، اسی میں سوال قرأت کا پیدا ہوتا ہے. تو اس کی مشق کون مشکل ہے؟ ایک حرف کی مشق، چاہے نماز میں قرأت ہوتی ہو مگر نکاح کے لیے تو ایک عدد حرف کے مشق کی ضرورت ہے. تو جناب آپ نے مشق بھی کر لی، لیکن اب ہولناک اسے ہم نے بنا دیا تاکہ ہماری ضرورت باقی رہے. تو ہم نے کہا قصد انشاء، اور آپ عربی نہیں جانتے تو قصد انشاء کیوں کریں گے؟ آپ انکاح تو کر رہے ہیں اس کے معنی نہیں معلوم، قبل تو کہہ رہے ہیں اس کے معنی نہیں معلوم، تو جناب وہ قصد انشاء کیوں کریں گے؟ لہذا بغیر ہمارے نکاح ہی نہیں ہوگا. آپ جائیے، ہم کو چھوڑ کے کہاں جائیے گا؟ تو جناب یہ ہولناک بنانا جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور میرے نزدیک کوئی سنجیدہ صاحب علم اس کا قائل نہیں ہے. تو جناب والا ذرا غور فرمائیے کہ لفظوں کے معنی جاننے کی ضرورت. قصد انشاء کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں ہمارے والد ماجد علی اللہ مقامہ وہ بھی اکابر علماء میں سے تھے، تو وہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ہم صرف و نحو سے واقف ہیں اور معنی لفظ کے جانتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اس کے لفظی معنی میں پہنچ جائیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے اور یہ ماضی ہے، مگر یہاں استعمال اس کا وہ بھی اس میں پیچیدگیاں ہیں. انکاح تو ماضی میں نے نکاح کیا، مگر کیا اگر خبر کی نیت ہو کہ میں نے کیا تھا تو کہاں کیا تھا؟ وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ تو اب کر رہے ہیں. تو صیغہ ماضی ہے مگر استعمال اس کا ماضی میں نہیں کرنا ہے. تو ہم اس پھیر میں پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے. لیکن جو معنی سے واقف نہیں ہے وہ تو بس یہ جانتا ہے کہ یہ لفظیں مجھے سکھائی گئی ہیں اور ان لفظوں سے نکاح ہوگا، بس یہی قصد انشاء ہے. تو یہ تو جو جاہل ہے وہ عمدہ طریقے پر کرے گا قصد انشاء. اس سے گئے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کا تو کہا مجھے کیا معلوم کیا کہہ رہا ہوں، بس جو کہہ رہا ہوں وہ شرط ہے بغیر اس کے نکاح نہیں ہوگا.
تو اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بس یہی کام کر رہا ہوں کہ عقد سے ہو جائے. تو اصل حقیقت قصد انشاء کی ہے. تو جناب یہ جاننا کہ اس لفظ سے ہوگا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ قصد انشاء ہو گیا اور وہ بہت اعلیٰ درجے کا قصد انشاء ہوا. تو یہ بہرحال وہ انکا تو اس نے کہا اور قبل تو اس نے کہا، اور اسی وجہ سے ایک حقیقت ہے کہ عام طور سے ہماری فقہ کے علاوہ جو افراد، میں نے علی گڑھ میں جا کے موقع ملا مجھے، پہلے تو اگر مگر کے ساتھ ہم جواب دیا کرتے تھے کہ اگر اس طریقے سے جو فقہ اہل بیت میں ہے اور حقیقت میں وہ فقہ محمدی ہے اور حقیقت میں وہ شریعت الہی ہے، اس طریقے سے اگر ایجاب و قبول نہیں ہوا اور اکثریت کے طریقے پر ہو گیا عقد تو پھر صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اب اس میں لکھنا پڑتا تھا کہ اگر ایجاب و قبول ہوا ہو تو صحیح ہے، مگر میں نے جو جا کے دیکھا اور شرکت کا مجھے وہاں زیادہ موقع ملا، تو میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ جا کے پوچھا جاتا ہے لڑکی سے کہ تمہارا پڑھیں، وہ کہتی ہے کہ ہاں پڑھ دیجیے. اس کی گواہیاں لے لی جاتی ہیں کہ اس نے کہا کہ پڑھ دیجیے، اور اس کے بعد خطبہ بہت ایک طولانی کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے پوچھ لیتے ہیں شوہر سے کہ میں اس کا تمہارے ساتھ کروں، تمہیں منظور ہے؟ اس نے کہہ دیا منظور، اور بس مبارکباد ہو گئی. یعنی اس سے پوچھا تمہارا آپ پڑھیں، اس سے پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ اس کا آپ پڑھیں، اس نے بھی کہا ہاں، اس نے بھی کہا ہاں، مگر وہ اور پڑھا گیا ہی نہیں. صرف دریافت کر لیا گیا ہر ایک سے. تو سب کچھ ہو گیا مگر اصل ایجاب و قبول نہیں ہوا. تو وہ اس لیے بہرحال وہ اس میں کوئی فرقے وارانہ خصوصیت نہیں ہے کہ کس مسلک کا آدمی پڑھنے والا، لیکن جو ضروری ہے وہ عمل میں آئے. تو اگر وہ ایجاب و قبول نہیں ہوا تو دونوں ہی فرض کیجئے کہ اس ہمارے یگانہ حلقے کے ہوتے اور اس طرح سے پہنچتے تو وہ بھی ناجائز ہوتا. اس میں یعنی خصوصیت فرقہ کا دخل نہیں ہے، بلکہ اس میں قانون کی پابندی کا دخل ہے. یہ ایجاب و قبول عمل میں آنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، اس ایجاب و قبول کو عمل میں لانے والا اگر نہیں ہوا تو ناجائز. تو یہ دو طرفہ جب ضرورت ہے تو اس کا نام ہے عقود. اب دو شعبے ہیں نا، عبادات جن میں قصد قربت کی ضرورت اور جن میں نہیں ضرورت، ان میں یہ جن میں دو طرفہ ایجاب و قبول کی ضرورت ہے، ان کا نام عقود. ہمارے زبان میں تو عقد فقط نکاحی کو کہتے ہیں، مگر یہ کہ حقیقت میں ہر معاہدہ جس میں طرفین سے ایجاب و قبول ہو وہ اصطلاحی طور پر عقد ہے. یہ عقد نکاح قید کے ساتھ گویا یہ ہے، اور شریعت میں بیع و شراء جو ہے وہ بھی عقود میں داخل ہے، تو اس میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اور جہاں دونوں طرف سے معتبر ہے اس کو کہہ دیں گے عقود، اور جہاں دونوں طرف سے معتبر نہیں ہے مگر ہے صیغے کی ضرورت، تو اب جب دونوں طرف سے نہیں ہے تو یعنی ایک طرف کے صیغے سے ہو جائے گا. اس کا نام ہے ایقاعات، اس میں طلاق داخل ہے.
طلاق بغیر صیغہ نہیں ہوگا جو صیغہ معتبر قرار دیا گیا ہے. اب اس میں وہ شرطیں ہیں کہ گواہیوں کی بھی ضرورت ہے، عادلین بھی موجود ہوں، لیکن اصل وہ صیغہ عقد جیسے نکاح میں ہوتا ہے ویسے ہی طلاق میں بھی ہوتا ہے، مگر یہاں طرفین سے ایجاب و قبول ہوتا ہے اور وہاں بس شوہر کی طرف سے صیغہ طلاق جاری ہوتا ہے. تو صیغے کی ضرورت ہے مگر طرفین سے ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک طرف کے صیغے سے وہ عمل میں آ جائے گا. تو اس کا نام ہے ایقاعات. اچھا اب وہ ایک نہیں تو ادھر ابھی موجود ہے، یعنی نہ قصد قربت کی ضرورت اور نہ صیغوں کی ضرورت، نہ صیغے کی ضرورت، یعنی طرفین سے نہ ضرورت ہے اور نہ کسی ایک طرف سے صیغے کی ضرورت ہے. تو اب احکام شرعیہ کا یہ باب کہ جس میں نہ قصد قربت کا دخل ہے نہ کسی صیغے کا دخل ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے احکام، اس کا نام ہے. تو اب وہ چار ہو گئے نا، عبادات، عقود، ایقاعات اور احکام. اب احکام بہت اس کی مثالیں، جناب میراث، نہ وہ قربت اللہ جائیداد آئے گی نیت کے ساتھ، نہ ایجاب و قبول کے صیغوں سے، وہ آئے گی بس ادھر باپ دنیا سے اٹھا اور بیٹا یا اولاد جو بھی ہو بشرطے کہ بیٹی کو میراث سے محروم نہ کیا جائے. تو اولاد وارث ہو گئی، یہ بھی قانون شرع کی بنا پر ہوئی، یہ بھی حکم شرع سے ہوا. تو اب یہ کون؟ نہ قصد قربت اس میں دخیل ہوا اور نہ کوئی صیغہ، نہ طرفین کا، نہ ایک طرف کا، کچھ بھی نہیں. بس ایک حکم شرع ہے جو ثابت ہو گیا. تو یہ ہے شعبہ احکام کا. مطاعم و مشارب یعنی کھانا، یہ جانور حلال، یہ جانور حرام. اب وہ حلال ہوا کسی صیغے سے اور یہ حرام ہوا کسی صیغے سے. ہاں وہ ذبح کے لیے ایک شخص بسم اللہ کہنے کی ہو گئی ہے، وہ بھی اصطلاحاً کوئی صیغہ نہیں ہے، پھر بھی ہاں کچھ الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ اور چیزیں جو ذاتاً حرام ہے. فرض کیجئے کہ جو گوشت حرام ہے وہ کیا کچھ صیغوں کے ذریعے سے حرام ہوا ہے؟ بس اللہ کی طرف کا ایک حکم ہے کہ وہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، وہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. شراب حرام ہے، کوئی صیغہ پڑھ کے حرام ہوئی ہے؟ ایک عمل سے حرام ہے، حکم شرع. تو اب پورا نظام حیات اب کون جز ہے جو ان شعبوں سے باہر ہو کہ وہ قانون شریعت کے حدود سے الگ ہو. تو فقہ اسلامی اور جو ترجمان ہے حقیقت میں مجموعہ شرع الہی کا، اس کا دائرہ تو پورے شعبہ زندگی پر حاوی. یہ تمام ابواب اس میں داخل. اب وہ میں سیاست کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، مگر جو واقعات ہیں وہ تو سیاستداں بھی جانتا ہے، غیر سیاستداں بھی جانتا ہے کہ جب بدیشی حکومت ہوئی، اب یہ میں نے ہندوستانی زبان بولی، معلوم نہیں پاکستان میں وہ لفظ عام فہم ہے. یعنی بدیشی حکومت یعنی غیر ملکی حکومت، سات سمندر پار سے آنے والی. جب وہ
برسر اقتدار ہوئی تو جناب انہوں نے بہت زور و شور سے اعلان کر دیا کہ سب کو مذہبی آزادی. آج تک دنیا اس مذہبی آزادی کو یاد رکھتی ہے, یاد کرتی ہے, مگر مذہبی آزادی کا کیا مطلب کہ عبادات تمہیں مبارک, اس میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے, جو جس طرح چاہے نماز پڑھے, جو جس طرح چاہے روزہ رکھے, جس طرح چاہے, چاہے اس وقت کھولے چاہے اس وقت کھولے, چاہے پورا رکھے چاہے ادھورا رکھے, چاہے نماز یوں پڑھے چاہے یوں پڑھے, حج کرنا ہو تو تمہیں مبارک, حج کرو جا کے. ہم وہ اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں, عبادات میں آزادی. اور ایک جملہ یہ کہا کہ ہر فریق کو اس کے پرسنل لا میں آزادی. پرسنل لا میں ہمیں کوئی دخل دینا نہیں, مگر پرسنل لا کیا ہے, یعنی نکاح جس طرح چاہتے ہو کرو, اور میراث میں جو تمہارا اصول ہو اس میراث کے مطابق تمہارا ورثہ تقسیم ہوگا, وہ بھی جبرن. اگر تم شرع محمدی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح, اگر تم کہہ دو کہ نہیں ہم فرض کیجئے کہ رواج کی پابندی کریں گے, بحمداللہ. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پنجاب میں عام طور سے بلا تفریق فرقہ لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی. یعنی اس جز میں بے اختیار خود شریعت اسلام کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی تھی. اور لطف یہ ہے کہ جو 1400 برس سے احتجاج کر رہے ہوں لڑکی کو میراث نہ دینے پر, وہ بھی عامل اسی کے تھے. لڑکیوں کو میراث نہیں ملتی تھی. تو یہ وہ جو کہیں اقرار کریں کہ ہاں ہمیں شریعت کے مطابق تقسیم کرانا ہے, تو پھر وہ آزادی ہے, شریعت کے مطابق پھر فیصلہ جج کرے گا. اس کے لحاظ سے میراث دلوائی جائے گی. تو یہ میراث کے کچھ شعبے ہیں, وہ پرسنل لا میں تمہارے لیے شریعت اسلام کے حدود میں داخل, اور یہی نکاح وغیرہ طلاق, یہ چیزیں جو ہیں یہ تم شریعت اسلام. مگر جناب ہمارے شریعت اسلام کا جلسہ محکمہ قضا وہ ہم سے لے لیا گیا. محکمہ قضا کا تعلق اب فقہ اسلام سے نہیں رہا. ہمارے ہاں قانون شہادت تھا, وہ بھی فقہ کا جز ہے. وہ قانون شہادت اب ہمارا کتابوں کے اندر رہ گیا. وہ ہم سے لے لیا گیا. فوجداری کا پورا محکمہ وہ ہمارے ہاتھ سے لے لیا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے فقہ کے ابواب کے حدود و تعزیرات کے, اب تو تعزیرات ہند کے قرآن پر عمل کرنا ہوگا.
اس قرآن پر عمل کرنا نہیں ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بس جس بات میں اپنے مفاد سیاست کو نقصان نہ پہنچے اتنا تو شریعت اسلام کے حدود میں تسلیم. اور جہاں نظام حکومت سے ٹکراؤ ہو اور جہاں ہمارے اقتدار کو ضرر پہنچنا کا اندیشہ ہو وہ سب شعبے اب سلب کر لیے گئے. وہاں آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس کو شریعت اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. جی نہیں, وہاں تو آپ کو اس قانون کی پابندی کرنا چاہیے. اور بہرحال یوں تو ایک اقلیت ہے اور ہم ہیں وہ کہ جن کا جرم ہے دنیا میں تقیہ, مگر بحمد اللہ اس منزل پر آ کے تمام عالم اسلامی کا اجماع ہو گیا تقیے پر. یہ شعبہ چھین کے الگ کیا شریعت سے, انہوں نے کہا بحمد اللہ بہت عمدہ, صحیح ہے, خاموش, جائے دم زدن نہ تھی, خوف تھا, تو اسی کا تو نام تقیہ ہے, خوف سے خاموش رہنے کا. پھر ہمارے جرم میں کیوں آپ شمار کرتے ہیں؟ وہ تو وقت آنے پر ہر ایک ہی تقیہ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خوش نصیبی سے آپ کو موقع کم ملے ہوں تقیے کے, اور اسی لیے آپ کو تقیے پر غصہ ہے کہ اسے ایک جماعت نے سپر بنا کے اپنی جان بچا لی. یعنی ہمیں جان لینے کا موقع نہ ملا اس تقیے کی بدولت, ورنہ وقت ہونے پر وہ فطری چیز ہے, سبھی تقیہ کرتے ہیں. فطرت کے خلاف جو اصول قائم کیا جائے وہ نبسط ہوئی ہے. وقت آنے پر سبھی تقیہ کرتے ہیں. اور مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, اسے لطیفہ سمجھیے, وہ حقیقت ہے, اسی میں لطیفہ مضمر ہے کہ تقسیم سن 47 کے بعد میں نے اخبار, سیاست اخبار جو کانپور کا ہے اور علم بردار ہے انہیں نظریات کا, اور ہم سے ہمارے بہت خلاف لکھا کرتا ہے, تو ایک صدر مدرس کانپور کے ان کا فتویٰ میں نے دیکھا سن 47 کے بعد کہ بر بنائے تقیہ اس سال قربانی گاؤں سے احتراز لازم ہے. بقرعید کے پہلے یہ فتویٰ شائع ہوا, عمل اسی پر ہوا. بر بنائے تقیہ اس سال قربانی گاؤں سے احتراز لازم ہے. عالمانہ زبان ہے, اسی زبان میں میں نے آپ کے سامنے اسے پیش کر دیا. تو اب لطیفہ یہاں پر سے ہے کہ میں نے وہ فتویٰ دیکھا تو میں نے کہا کہ بیچاروں نے نیا نیا تقیہ کیا ہے تو انہیں یہ نہیں خبر کہ تقیہ کہہ کے نہیں ہوتا. پھر بلند آواز سے پڑے گا. چنانچہ جناب کبھی کسی منزل میں کہا جس چیز کو منع کیا جائے وہ تو واجب ہو جاتی ہے, مگر یہاں جناب اب عملاً قربانی گاؤں حرام ہو گئی بلا تفریق فرقہ تمام مسلمانوں میں. ایک نہ تھا جو یہ کہے سوائے آپ کے کلکتے تھے, وہ بھی مسلمانوں کے بدولت ہو گئی. پورے اہل بنگال بلا تفریق جماعت وہ سبھی اس پر عامل ہیں. اس لیے
میں کہتا ہوں کہ اکثریت کے رحم و کرم سے وہاں باقی، اور باقی پورے ملک میں حلال خدا حرام ہو گیا عملاً، مگر مسلسل جب سے اب تک مسلمان بحمد اللہ اسے تسلیم کرتے ہیں. ہمارا تو اصول ہی ہے، مگر دنیا سب تسلیم کر رہی، اور اب اسے آپ خوف جان کہہ لیجئے، اسے بزدلی کہہ لیجئے، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ امن عام کا تحفظ بھی ہے. تو حضور یہ میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، اس سکوت کو صحیح ہے، واجب نہیں تھا، اب مجبوری سے آپ نے ترک کر دیا، تو کیا ضرورت تھی عمل کرنے کی، جبکہ اس کے باعث فساد ہے، جبکہ باعث بدامنی ہے، جبکہ خونریزی کا ذریعہ ہے. ایک جانور کی قربانی کی بنا پر ہزاروں آدمیوں کی قربانی ہو جائے، یہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے. لہذا عقل کا تقاضا نہیں ہے تو جو دین عقل ہے اس کا تقاضا بھی نہیں ہوگا. تو جناب میں اسے قابل اعتراض نہیں سمجھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں گویا تبلیغ کر رہا ہوں کہ نہیں لوگوں کو اس کی پابندی نہیں کرنا چاہیے، کہ وہاں میں اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا، یہاں اتنی دور آ کے تبلیغ کر رہا ہوں. تو نہیں، جو فرض محسوس ہو وہاں بھی تبلیغ اس کی ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے. اور جو شریعت کا حق پابند رہنے دیا گیا، صرف عبادات کے شعبے میں تم شریعت اسلام کو مانا، اور پھر ہمارے اختلاف متعلق حقوق کے کوئی ایک جز وہ اس میں مانتے رہو، اور نکاحات میں کا ایک جز طلاق اس کو مانتے رہو، اور احکام میں کا ایک جز یعنی میراث اس کو مانتے رہو. باقی تعزیرات وہ سب اس کے قانون الگ، اور حدود کا توالی باقی نہیں رہا، اور قضا و شہادات وہ سب ابواب ارتقاء معطل. اور اس کے بعد جناب شریعت اسلام میں تو سبھی کچھ ہے، مزاحات ہے، مساقات ہے، زمیندار اور کسان کے باہمی تعلقات وہ بھی شریعت اسلام کے حدود میں ہے، مگر وہ سب ہمارا قانون چلے گا. اور تم چاہے جس فرقے کو تم کو شریعت اسلام کا نام لینے کا وہاں حق نہیں ہوگا. اب ہم تعلق داریاں قائم کریں گے، اب ہم ولیداریاں مقرر کریں گے، ہم اس میں جو چاہیں گے وہ اصول مقرر کریں گے کہ فرزند اکبر مثلا وارث ہے، تمہیں وہاں اپنے میراث کا اس دائرے میں اصول لانے کا حق نہیں ہوگا. تو یہ جناب یہ گویا اطراف و جوانی سے کتر کے اور کہیے تو کتر کے کہوں، کہیے کتر کے کہوں، وہ ہر ایک احتیاط سے صحیح ہوگا. تو وہ جناب اس سب کو اس طرح ناقص اور غیر مکمل طور پر دے کر اور ببانگ دہل اعلان کیا گیا کہ مذہبی آزادی. اب جناب جب تقسیم میں دین ہوئی تو اب وہ پھر اب سیاست کی دنیا میں تمہیں تکلیف نہیں رکھتا، مگر اب وہ تو جو سیاست نہ ہو وہ بھی جانتا ہے تقسیم ہو گئی، جو غیر سیاست نہ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ تقسیم ہو گئی. تو اب وہی جو اس وقت کا نظام تھا انہی حدود و قیود کے ساتھ وہ پورا وراثت میں ملک کے دونوں بھائیوں کو ملا. اب جو مورث اعلیٰ حدود قائم کر گئے تھے وہی مورث اعلیٰ کے حدود میراث میں دونوں طرف آئے. تعزیرات کا قانون وہی آیا، محکمہ قضا و شہادات کا وہی آیا، اور جناب وہی مزارات و مساقات و زمینداریاں اور وہ سب قانون
آئے اس میں ترمیمیں بھی ہے، وہ تو میں کہہ چکا، جس کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے وہی ترمیمیں کرتا ہے۔ جب چاہا زمینداریاں دی، جب چاہا قانون زمینداریوں کے سلب کرنے کا بنا لیا۔ نہ وہ آپ سے پوچھ کے کیا تھا، نہ یہ آپ سے پوچھ کے کیا۔ اب شریعت اسلام سے اس شعبے کا کوئی مطلب ہی گویا نہ تھا، لہذا وہ اب ایک ملکی قانون الگ اور ایک مذہبی قانون الگ، وہ جتنے دائرے میں اس وقت تسلیم تھا اسی دائرے میں بعد میں بھی تسلیم رہا۔ وہی عبادات میں تمادات اور پرسن اللہ ہر ایک کا، اس میں وہ آزاد اور وہ اسی کے مطابق فیصلے، جج وہ ہوں گے مگر فیصلے تمہارے قانون کے مطابق کریں گے۔ جو تمہارے قانون کے ماہر ہیں انہیں سے ہم فیصلہ نہیں کرائیں گے، بلکہ قانون تمہارا اور ماہر ہماری طرف سے ہوں گے۔ اس قانون کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کیا تقاضا ہے اس کا۔ کسی عالم صاحب سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ عالم ہمارے لحاظ سے تھوڑی عالم ہے، وہ تمہارے یہاں کے ہیں، لیکن یہ کہ قانون تمہارا ہوگا، ہم علم اس کا ہم رکھتے ہیں، ہم فیصلے کریں گے۔ تمہاری شرائع اور شرعلما اپنی جگہ رکھی گئی، ہمارے یہاں تو ڈاکٹر امیر علی نے جو محمدن لا مرتب کر دیا ہے، اس کے میں جو ہوگا اس پر عمل کریں گے، اور وہ محمد اللہ بھی وہی ہوگا جو اس تصور کا حامل ہے کہ یہ بشر کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اسے مسلمان بھی گویا تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کا قانون ہے، یعنی اللہ سے رشتہ تو وہ پتہ کر دیا جس وقت میں اس کو ان کا قانون کہا، تو اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہی چیز میراث میں ادھر آئی، اب ادھر سے مجھے مطلب نہیں، لیکن ادھر کی بات مجھے چشمدید ہے، وہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں وہی جس دائرے میں کہ شریعت کی عملداری تسلیم کی جا گئی اب تک پوری سے اعلیٰ کے دور میں، اور اب اس کی وراثت سے ملنے کے بعد یعنی پرسن اللہ جس کا نام رکھا گیا، اب اس میں انفرادی آوازیں آتی رہتی ہیں کہ پرسن اللہ ملک کا ایک ہونا چاہیے، جو یعنی اس میں اکثریت و اقلیت کی تفریق نہیں ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے سب کے لیے۔ تو اب چونکہ با اقتدار جماعت ظاہر بظاہر اگر اپنوں کی ہوتی تو مسلمانوں کی آنکھ نہ کھلتی، کیونکہ اکثریت اس میں ظاہر ہے کہ جب اپنی جگہ اکثریت ہے تو قانون حکومت میں بھی اکثریت، لہذا اب چونکہ ادھر سے آواز ہے تو اب مسلمانوں کی آنکھیں کھلی۔ اب جناب مسلمان بیدار ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی کانفرنسیں بمبئی میں جو کانفرنس ہوئی، کئی لاکھ آدمیوں کا اس میں اجتماع تھا، الحمدللہ میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو جناب والا اب گویا اجماع امت اسلامیہ سے صدا بلند ہوئی کہ شریعت اسلام ناقابل تبدیل ہے، یعنی جو میرا موضوع ہے اب تمام مسلمانوں کی آواز یہی ہے، شریعت اسلام ناقابل تبدیل، شریعت اسلام ناقابل تبدیل۔ اس کے لیے مستقل ادارہ بھی بن گیا جو نظر رکھے کہ کون قانون ایسا پاس ہو رہا ہے، ابھی چاہے پاس ہوا نہ ہو، کہ جو شریعت اسلام کے کسی مثلاً ایک وہ متبنہ کا قانون وہاں ہے زیر نظر، لیکن اب اس کی طرف آواز بلند کی گئی کہ یہ تبنیت کا قانون یعنی گود لینے کا یہ شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے اصلی بیٹے وہی ہیں جن جو پیدا ہوئے ہیں تمہارے سلب سے، اور دوسرے تو کہنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اب یہ سب آیتیں بھی یاد آ رہی ہیں اور یہ سب مسلمات یاد آ رہے ہیں، وہ سب پیش کیا ہو۔ میں نے اس مشترک مجمع میں کہا ہے کہ کم سے کم
اس دور میں تو یہ بات مجمع علیہ ہو گئی، کم سے کم اس دور میں بحمد اللہ یہ بات مجمع علیہ ہو گئی کہ قانون اسلام کی شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ یوں تو اصل میں ان تحریکوں پر احتجاج کا حق ہم ہی کو ہے کہ ہم نے شروع سے کسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر صبح کا بھولا شام کو آئے تو اس کو الزام نہیں دینا چاہیے، ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی ذرا کم سے کم 14 برس کے صبح شام کے فرق سے اب یہ تمام امت اسلامیہ کا اجماع ہو گیا کہ شریعت اسلام میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہو سکتی، ورنہ اب یہ جو تلخ حقیقت ہے کہ میں نے اب کیا کہ جب تبدیلیاں اقتدار وقت کی طرف سے شروع ہوئی تو اسی وقت عبادات کا شعبہ تو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور آج بھی جتنی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس میں عبادات سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پرسن اللہ وہی معاملات کا کچھ شعبہ ہے، عقود کا، ایقاعات کا، اسی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک قانون ہو یا میراث کا، اس کے علاوہ عبادات میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی کسی ذہن سے یہ آواز نہیں نکلتی کہ عبادات میں کسی کو کوئی بھی تبدیلی کسی بھی نقطۂ نظر میں کی جائے، مگر اب یہ تلخ حقیقت ہے کہ بعد پیغمبر عبادات تک نہیں محفوظ رہے، اور اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کوئی فرقے وارانہ تلخی پیدا کرنا میرے مسلک کے خلاف ہے، لیکن اب جہاں پر سے کہ بالکل متفق علیہ ہے کہ حالات صحابہ کی کتابوں میں دیکھیے کہ صحابی دمشق سے آئے مدینے اور مدت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ سیاحت علامہ ابن عبد البر میں بھی ہے، اصابہ حافظ ابن حجر میں بھی ہے، ذوالقافہ ابن اسید جزری میں بھی ہے، جتنی حالات صحابہ کی کتابیں ہیں ان میں ہے کہ یہ جو وہاں سے آئے عمران ابن حسین اور انہوں نے مدت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ذکرنی صلاۃ صلیتها مع رسول اللہ، ارے اس وقت انہوں نے مجھے وہ نماز یاد دلا دی جو میں رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتا ہوں۔ یعنی مدت اتنی درمیان میں گزر چکی تھی کہ اتنے جیسے بھول ہی گئے تھے کہ وہ نماز کیا تھی، اور اب اتنے دن کے بعد اسی نقش کی تجدید ہوئی تو اب یاد آیا۔ تو اگر تصرفات نہ ہوئے ہوتے تو وہ صحابی یہ کیوں کہتے کہ وہ اسی نماز یاد دلاتی جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ایک تفاسیر میں بھی ہے جس کا دیکھ چاہے علامہ راضی کی تفسیر کبیر میں دیکھ لے، نیشا پوری کی غرائب القرآن جو تفسیر نیشا پوری اس میں دیکھ لے، اور مفسرین کی ابھی تاریخ میں بھی کہ امیر شام جو آئے مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، کیونکہ اب تو جو برسر اقتدار ہو اسی کا حق ہو گئی تھی نماز بھی مدت سے۔ آج بھی عام ذہنیت کی ہے کہ اگر کسی برسر اقتدار آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو معلوم ہوا کہ عمر بھر میں آج یہ
شہادت نصیب ہوئی تو بڑی عمدہ نماز وہ ہو جاتی ہے جو کسی صاحب اقتدار کے پیچھے ہو. تو جناب وہ انہوں نے نماز پڑھائی اور اب ظاہر ہے کہ اس وقت مدینے کی آبادی میں زیادہ تر صحابہ رسول ہیں اور تابعین ہیں. تو مسجد نبوی میں جو نماز پڑھائی اس میں انہوں نے بسم اللہ نہیں کہی، یعنی سورے بغیر بسم اللہ پڑھے، اور رکوع اور سجود میں جاتے ہو جو اللہ اکبر ہوتا ہے یہ نہیں کہا. تو جناب جو ہی نماز ختم ہوئی تو مسجد نبوی کے معمومین میں جو صحابہ و تابعین سے شور ہو گیا کہ سرقت آیت من القرآن، ارے قرآن کی ایک آیت تم نے چرا لی. اور یہاں علامہ نیشا پوری لکھتے ہیں کہ اتنا صاحب جاہ و جلال اور صاحب شان و شوکت مسند اقتدار پر متمکن انسان اور اس کے پیچھے یہ تمام آوازیں بلند ہو گئیں، اس کے معنی ہے کہ یہ ایسے مسلمات دینی میں سے تھا اور اب تک کا متفق علیہ عمل درآمد تھا بسم اللہ کا آواز کے ساتھ کہنا. کہ شور ہو گیا ورنہ جرت کیوں ہوتی. مگر اب یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس وقت عمل درآمد ملت اسلامیہ کا اسی جز پر ہو گیا ہو کہ بسم اللہ نہ کہی جائے اور تکبیریں نہ کہی جائیں، اس سے معنی ہے کہ جو اس وقت بدعت تھی وہ سنت بن گئی. جو چیز اس وقت مسلمات اسلامی کے خلاف تھی وہ اب اس وقت جو مسلمات اسلامی بن گئی. تو اب یوں تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور بار بار مجھے متنبہ کر دیا گیا ہے اور ممبر پر آتے وقت بھی یاد دلا دیا گیا ہے تو میں خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ یاد تو مجھے تھا ہی کہ دن کون ہے، تو وہ سنتا رہا. مگر معذرت ضرور کرنا ہے کہ اب چاہے آپ کو کتنی ہی فرصت ہو مگر میری عمر کا تقاضا بھی کوئی چیز ہے. اس میں غیر چھٹی اور چھٹی کے دن میں کوئی خاص فرق میرے لیے نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اس بنا کے اوپر آپ کے ذوق سماعت کی اگر ہمت چکنی ہو تو اس کے لیے معذرت کا طلبگار ہوں. تو یہ بھی ابھی نہ سمجھیے گا کہ بس ختم ہی کر رہا ہوں. غرض یہ کہ ہمیں معلوم کہ کون چیز کب سے شروع ہوئی. تاریخ بتلا رہی ہے، کتب رجال بتا رہے ہیں، کتب حدیث بتا رہے ہیں. اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو جو چیز تبدیل ہوئی تھی اس وقت کا عام عمل یہی ہے، مشاہدہ یہی ہے، تو اب تو فیصلہ بالکل آسان ہے کہ جمہور امت کا عمل اس پر نہیں ہے جو ماضی میں تھا، اس پر عمل ہے کہ جو اس وقت حال تھا اور اب ماضی بنا ہے. تو اس کی معنی ہے کہ پوری امت نے اس تبدیلی کو تسلیم کر لیا. اگر تبدیلی کو قبول نہ کیا ہوتا تو کیوں اب وہ تبدیلی کیوں ہمارے مشاہدے میں آتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلیاں برابر قبول ہوتی رہی. اور بس اب اس مجمع میں مجھے اور کوئی تو معلوم نہیں کہ جو خیال ہوتا ہے کہ اس وہاں موجود ہوں گے، مگر
اب وہ نظر تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں پر ناظم علی شاہ صاحب ہوں گے جن کے یہاں کی ایک مجلس بھی ہونے والی ہے، تو وہ جناب ناظم علی شاہ صاحب ضرور کتنی عمر کے اس وقت ہوں، اگر وہ اس وقت ہوں گے کہ تقسیم ہند کے بعد لاہور میں جو حسین ڈے ہوا تھا، اور اس حسین ڈے کی خصوصیت تھی کہ دونوں حکومتوں میں دلچسپی لی تھی، یعنی ہمارے اب اس وقت میں یہاں ہوں تو ہمارے کہہ رہا ہوں، اور نہیں آپ کے جو ہائی کمشنر سب سے پہلے ہوئے تھے ہندوستان میں، راجہ غضنفر علی خان صاحب مرحوم، تو انہوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اور دونوں ملکوں کو آپس میں قریب لانے کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا تھا کہ ایک حسین ڈے مشترک ہو دونوں ملکوں کا، تو اس میں دونوں ملکوں نے دلچسپی لی تھی۔ وہ لاہور میں بیرون موتی دروازہ جو میدان ہے، اب شاید پورا میدان دکانیں وغیرہ بن رہی ہوں، اس وقت میں وہ میدان اور زیادہ کشادہ ہوگا، تو وہ بیرون موتی دروازہ پنڈال بنا کر اور وہ حسین ڈے ہوا تھا، جس میں ہندوستان سے میں اور ہمارے بھائی صاحب مولوی کبن صاحب قبلہ مرحوم، اور اس کے علاوہ وہاں بنارس کے بابا خلیل داس اور ہمارے لکھنؤ کے سرنگی محل کے مولانا صبغت اللہ صاحب انصاری اور ہمارے شاگرد مولانا محمد ہاشم انصاری، اور اس وقت تک وہ بھی ہندوستانی کے تھے، انہیں جوش ملی آبادی رہا شاعر انقلاب وہ، اور گوپی ناتھ امن تیج اخبار کے ایڈیٹر، اور ویاس جو مصرا جو اس وقت بیرسٹر ہی فقط تھے، اب وہ جسٹس ہیں، تو جسٹس ویاس جو مصرا میں ان کہوں گا یہ، اور وہاں حیدرآباد کے پروفیسر فلسفی ایک مشہور تھے ولی الدین صاحب، وہ یہ سب لوگ تو ہندوستان سے، اور کچھ نام مجھے نہیں یاد رہے ہوں گے، یہ سب ہندوستان سے اس میں آئے تھے شرکت کے لیے، جس میں بلا تکلف گویا گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی، اور اس میں کوئی زحمت نہیں ہوئی تھی، اور انتظام بھی باقاعدہ ہم لوگوں کا گورنمنٹ کی طرف سے آنے کا تھا، اور آپ کے یہاں، اور تو صحیح آپ کے کراچی سے جو تشریف لے گئے تھے وہ مولانا ابن حسن صاحب جارچوی تشریف لے گئے تھے شرکت کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ بھی پاکستانی سے گویا آئے تھے، مگر ڈھاکے میں تھے، جمال میاں فرنگی محلی، وہ اب کراچی میں ہیں، تو وہ مولانا جمال الدین عبد الوہاب صاحب، یہ مولانا عبد الباری صاحب جو آزادی ہند کی تحریک میں پیش تھے، وہ ان کے چشم چراغ ہیں، ان کے خلق الصدق ہیں، صاحبزادے ہیں، تو وہ ڈھاکے سے آئے تھے، اور راجہ صاحب محمود آباد مرحوم وہ بھی پاکستانی ہو چکے تھے، تو وہ بھی یہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد اجتماع اتنا تھا کہ نوام کتنی تقریریں میں نہیں کی ہوں گی، مگر اتنا بڑا مجموعہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور اب اس مجمع کو میں نہیں کہہ رہا ہوں جو پردہ غیب میں ہوا کرتا ہے اس مجلس میں، جو میری آنکھوں کے سامنے مجمع ہے، اور خصوصاً جتنا یہ اتنے حلقے میں پوری پٹی میں جتنے لوگ ہیں، اتنا بڑا تو وہاں کا دیش تھا، جس پر گویا خاص مہمان وہ بیٹھتے تھے، تو وہ اس کی وسعت اتنی ہوگی جتنی ایک ہمارے متوسط درجے کی بڑی مجلس کی ہوتی ہے، اور اس پر تمام فرقے اسلامیہ کے
علماء دو اکابر سجل نشین اہل حدیث کے علماء اور یہ تمام ہر نقطۂ نظر کے اکابر اس ڈیک پر تشریف فرما تھے. تو وہاں جو میری تقریر ہوئی تھی تو وہ کتابی صورت میں وہ وہاں کی تقریریں مرتب ہوئی تھی، مگر وہ الگ سے پھر کتابی شکل میں نہیں چاہیے بلکہ رضاکار کے ایک محرم نمبر کے طور پر بطور ضمیمہ وہ مجموعہ شائع ہو گیا. تو اس کے بعد اجزا کبھی کبھی میں مجلسوں میں دوہرا دیا کرتا ہوں. تو جناب اب میں نے عرض کیا کہ ہر نقطۂ نظر کے علماء وہاں تشریف فرما تھے اور موضوع میرا تھا واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو تمہید میں نے عرض کیا تھا یہ کہ آدمی دن کو آنکھ کھولے، مثلاً کال کوٹری میں ابتدائی عمر سے رہا اور دن کو نکلا وہاں سے اور ابھی رات ہوئی نہیں، تو اسے کیوں کر بتایا جائے کہ آفتاب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو جب رات آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ آفتاب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. تو اب ہم نے تو اس وقت آنکھ کھولی ہے دنیا میں جب آفتاب قربانی کربلا طلوع کر چکا ہے. تو اب ہم اس وقت کیوں کر بتائیں کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. مگر میں نے عرض کیا کہ بس اس کے سمجھنے کا میرے پاس ایک ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں دعوت مطالعہ دوں گا. جو واقف کار ہیں وہ تو ہیں، اور جو ناواقف ہوں ان کو دعوت مطالعہ دوں گا کہ وہ یہ دیکھیں کہ جب تک نہ ہوا تھا تو کیا ہو رہا تھا. اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور دل میں جو عرض کیا وہ اب اس وقت نہیں عرض کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ ایک چیز جب تک نہ ہوا تھا کیا ہو رہا تھا کہ میں نے اب کیا کہ مسعودی ایسا مورخ جس کے بارے میں علامہ شبلی نے لکھا کہ اتنا بڑا مورخ عالم اسلام میں نہیں پیدا ہوا. ان کی تاریخ مرید الذہب وہ مصر میں بھی شائع ہوئی ہے، بیروت میں بھی شائع ہوئی ہے، ممالک غیر میں بھی، انگریزوں نے بھی، مستشرقین نے بھی شائع کی ہے. تو جناب اس مرید الذہب میں جس کا دل چاہے دیکھ لے کہ صفین میں جاتے وقت بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی گئی. اور بحمداللہ جتنے اس وقت کے مسلمان وہاں تھے ان سب نے بلا تکلف پڑھ لی. اور اب اس کئی لاکھ کے مجمع سے میں نے پوچھا کہ اب آج کل بدھ کا کیا ذکر ہے؟ کوئی جمعے کے دن زوال سے پہلے نماز پڑھا دے، چاہے کتنا ہی صاحب اقتدار ہو، تو آپ پڑھ لیجیے گا. پورا مجمع شیخ الچار کتنی پڑھیں گے؟ میں نے کہا پھر دیکھیے کہ درمیان میں کون چیز ہوئی جس نے یہ بیداری پیدا کی. اور اس کے بعد دنیا والے بہرحال سوال کرتے ہیں کہ اچھا واقعہ کربلا بے شک اتنا عظیم الشان اور اتنی قربانیاں پیش کی، مگر اس کا حاصل کیا ہوا؟ کیا یزید
ایسے شراب خار پھر سر اقتدار نہیں آئے کیا؟ ویسے ہی بدعمل پھر مسند خلافت پر نہیں آئے؟ تو میں نے مختصر طور سے اس وقت کرنا ہے، میں نے کہا کہ یاد رکھیے کہ کسی کا صاحب اقتدار شراب خار ہونا یہ اس کا انفرادی عمل ہے، اور جتنے جرائم ہیں ان سب کا مرتکب ہونا انفرادی عمل ہے۔ یہ اولیاء الہی انبیاء ان کی جان ایسی مفت کی نہیں ہے کہ وہ ایک ایک آدمی کے گناہوں کے بچانے کے لیے اپنی جانیں دیا کریں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو میرے اس موضوع سے متعلق ہے، اور جس کے لیے میں نے ان تمام عالم اسلام کے علماء کو گواہ کیا اس وقت، اور مجمع سے کہا کہ جس کا دل چاہے بعد میں ان سے پوچھ لیں کہ واقعہ کربلا کے پہلے ہر صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت بنتا رہا۔ تاریخ الخلفاء کوئی دیکھ لے، ہمیں معلوم ہے کس وقت سے کیا چیز شروع ہوئی، کس وقت سے کیا چیز شروع ہوئی۔ ہر صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت بنتا رہا، لیکن یزید اور اس کے بعد کسی صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت نہیں بنا۔ اس کے معنی ہے کہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کے جرائم اب انفرادی بن گئے۔ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا کہ شریعت پر حکومت کا اثر قائم ہو اور وہ شریعت کے احکام میں تبدیلی ہو جائے۔ تو بھائی یہ کلیات کوئی طلب میں دعوت مطالعہ دیتا ہوں کہ ہر ایک دیکھ لے کہ یزید سے پہلے ہر صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت بنتا رہا، اور یزید اور اس کے بعد کسی صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت نہیں بنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حسین نے اپنے خون ناک سے وہ لکیر کھینچ دی ہے کہ اب حکومت الگ ہو گئی، شریعت الگ ہو گئی۔ اب کتنا ہی بڑا صاحب حکومت ہو، مگر یہ خطرہ دور ہو گیا کہ وہ شریعت اسلام پر اثر انداز ہو سکے۔ اور میں کہتا ہوں یہی تو اتنا بڑا مقصد تھا۔ ارے کوئی فلسفہ شہادت سوچے، یہ تو بہت ذہن کی بات ہے اور بہت گہرائی کی بات ہے کہ وہ غور کرے کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ دو طریقے ہیں استدلال کے منطق میں، ایک یہ کہ اثر کو دیکھو مؤثر کو سمجھو، ایک یہ کہ مؤثر کو جانو اور اثر کو سمجھو۔ دھواں دیکھا تو سمجھے کہ آگ لگی ہے، معلوم ہے کہ آگ لگی ہے تو سمجھے کہ دھواں بھی گھٹا ہوگا۔ تو دونوں طریقے ہیں، ادھر سے اس کو ثابت کرو یا ادھر سے اس کو ذابط کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ خواہ آپ غور و فکر سے یہ سوچیے اور سمجھیے، اس کے لیے بڑے سر گویا ذہن کو صرف کرنے کی ضرورت ہے کہ مقصد امام علیہ السلام کیا تھا اور کتنا اہم تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان قربانیوں کو دیکھیے جو کربلا میں ہوئی، اور ان سے سمجھیے کہ وہ مقصد کتنا عظیم تھا جس کے لیے اتنی ایسی قربانیاں پیش کر دی جائیں